بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں، آج کا جو ٹاپک ہے لیکچر دینے کا وہ ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسیز. Objectives of policies of education are decided in accordance with the ideology of nation. In all the education policies of Pakistan, the sayings of Quaid-e-Azam and ideology of Islam has been kept in view. ہر ملک اپنی تعلیمی پالیسی کے مقاصد اپنے نظریہ حیات کے مطابق طے کرتا ہے. پاکستان کی تمام تعلیمی پالیسیوں میں فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کو ملحوظ رکھا گیا اور اسلامی نظریہ حیات کو مقاصد تعلیم کی بنیاد بنایا گیا. تمام پالیسیوں کے مقاصد میں عام طور پر یکسانیت پائی جاتی ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ قومی تعلیمی پالیسی ایک دفعہ طے ہو جانے کے بعد اس کے مقاصد کے حصول کے لیے مختصر مدت یعنی شارٹ ٹائم پیریڈ کے تعلیمی ترقی کے منصوبے بنائے جاتے اور حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تعلیمی پالیسی تبدیل نہ ہوتی. تاہم پاکستان میں بننے والی تعلیمی پالیسیوں میں دیے گئے یکساں عمومی مقاصد کا خلاصہ درج ذیل میں دیا جا رہا ہے. Objectives of education. The objectives of education had been طلبہ کو اسلامی نظریہ حیات کے زرعی اصولوں کے مطابق ذمہ دار اور تعلیم یافتہ شہری کی حیثیت سے قومی اور بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے قابل بنانا. عمومی ابتدائی تعلیم یعنی جرنل ایجوکیشن اینڈ ایڈلٹ ایجوکیشن کے وسیع پروگرام کے تحت شارٹ سے شارٹ پیریڈ میں کم سے کم مدت میں الٹریسی کو ختم کرنا اور ویمن ایجوکیشن کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینا. قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینا. فرد اور معاشرے کی نشوونما اور جمہوریت کو فروغ دینا. نصاب یعنی کریکولم اور ٹیکسٹ بک کو نیشنل نیڈز کے مطابق ڈیزائن دینا. صنعتی ترقی اور پاکستان کے قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے اور خود کفالت کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت تیار کرنا یعنی ٹو پریپیئر ٹرین مین پاور. طلبہ اور ٹیچرز کی بہتری کے لیے ٹریننگز اور اس کے علاوہ ویلفیئر پروگرامز تشکیل دینا. ایجوکیشن کانفرنس 1947. اگست 1947 عیسوی کے بعد پاکستان ایک خود مختار اسلامی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا. پاکستان کے قیام کا مقصد برصغیر کی تقسیم نہ تھا بلکہ مذہبی، ریلیجیس، سوشل اور ایجوکیشنل لحاظ سے مسلمان قوم کی تشکیل تھا. آپ جانتے ہی ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے یعنی پورے برصغیر پر جو ہے برطانوی حکومت تھی. برطانوی حکومت کی تمام پالیسیاں جو تھی ایجوکیشنل پالیسی جو انہوں نے تیار کی تھی ایک غلام قوم کے لیے تھی. برطانوی حکومت نے ہمارے تعلیم یافتہ افراد میں احساس کمتری کا شکار یعنی ان کے اندر پیدا کر دیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہیں ایک غلامانہ ذہنیت کو جنم دیا جس سے تعلیم یافتہ مسلمان اپنی جو کلچر تھی اس سے دور ہونے لگے. فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ جو برٹش ایجوکیشن سسٹم تھی اس میں پائی جانے والی جتنی بھی خرابیاں تھیں ان کا پوری طرح احساس تھا. آپ نے 11 اکتوبر 1947 کو پاکستان میں اسلامی نظام تعلیم رائج کرنے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا. پاکستان جس کے لیے ہم پچھلے 10 سال سے کوشش کر رہے تھے، خدا کا شکر ہے
ایک امت، ایک مسلمہ حقیقت بن گیا ہے، لیکن ایک نئی مملکت کا قیام ہی ہمارے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ خیال یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کے مالک ہوں جہاں ہم اپنی روایات، اپنی کلچر، اپنی تمدن کے مطابق ترقی کر سکیں، اور جہاں اسلام کی عدل و مساوات کے اصولوں کو آزادی سے برسر عمل آنے کا موقع حاصل ہو۔ بچوں، پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کا نظام تعلیم بھی اس عقیدے کے پیش نظر استوار کیا جائے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد نئی مملکت کو بہت سارے مسائل درپیش تھے، جن میں مہاجرین کی آباد کاری، ڈیفنس آف پاکستان، کشمیر ایشو، اور حکومت کو چلانے کے لیے یعنی کہ وسائل درکار ہوتی تھی، ان وسائل کی کمی جیسے مسائل شامل تھے۔ لیکن فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس مشکل مرحلہ میں بھی تعلیم کو اس کی اہمیت کے پیش نظر اولویت دی اور ایک ایجوکیشنل کانفرنس کے انعقاد کی ہدایت کی۔ یہ پہلی تعلیمی کانفرنس جو بلائی گئی وہ 27 نومبر 1947 کو کراچی میں شروع ہوئی اور 1 دسمبر 1947 تک جاری رہی۔ اس کانفرنس کے انعقاد میں قائد اعظم نے خود ذاتی طور پر دلچسپی لی، لیکن بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر خود شرکت نہ کر سکے۔ البتہ ان کا جو پیغام تھا اس کانفرنس کے لیے اس اجلاس میں پڑھ کر سنایا گیا، جس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کچھ اس طرح سے ہیں۔ ہمیں بحیثیت ایک آزاد اور اسلامی نظریہ کی حامل قوم کے اپنے نظام تعلیم کو، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو، اپنی ہسٹری اور کلچر اور زمانے کے بدلتے ہوئے جو حالات ہیں ان کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والی تعلیمی ترقیوں پر نظر رکھنا چاہیے۔ تعلیم صرف کتابی اور نظری علوم کے حصول کا نام نہیں، بلکہ پریکٹیکل یعنی عملی اور سائنسی و فنی علوم پر توجہ دینی چاہیے۔ تعلیم کے ذریعے اپنی نئی نسل، ینگر جنریشن کے جو کردار ہے، کریکٹر ہے، ان کی اس انداز میں تربیت کرنا کہ ان میں عزت نفس، دیانتداری، احساس ذمہ داری، ایثار و قربانی اور قومی خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ تعلیم کے ذریعے زندگی کے تمام شعبوں میں ماہرین اور تربیت یافتہ افراد کو آگے لانا تاکہ پاکستان ترقی کر سکے۔ بچوں، یہ جو پوائنٹس تھیں، اہم پوائنٹس، وہ قائد اعظم نے اپنے شرکاء کو اس فرسٹ کانفرنس میں یعنی کہ یہ اہم نکات پیش کی تھی، جس کو اس کانفرنس کے اندر یعنی جتنے بھی شرکاء تھے ان کو پڑھ کر سنایا گیا تھا۔ Minister of Education's address to the first education conference endorsed the same points of the Qaid Azam message to the experts. اس وقت کے جو وزیر تعلیم تھے فضل الرحمان یعنی منسٹر آف ایجوکیشن تھے، انہوں نے قائد اعظم کے جو انہوں نے میسیجز جو عوام کو دی تھی ان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بھی اپنے اہم پوائنٹس جو ہے شرکاء کے سامنے یعنی پیش کیے۔ پہلا جو ان کا پوائنٹ تھا اس میں سائنس اور اخلاقیات کو نظام تعلیم کا حصہ بنایا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے بچوں کی بہتر کردار سازی ہو سکے اور سائنسی ترقی بھی ہو سکے۔ تعلیم نظری اور عملی ہونی چاہیے۔ جمہوریت اور شہریت کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ شہری کے لیے اپنے حقوق و فرائض کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کسی ایسے شخص کو ووٹ کے استعمال کا حق دینا جسے شہری کے حقوق و فرائض کا علم ہو اور معاشرے کے حقوق و فرائض کے بارے میں جانتا ہو
اور جمہوریت کی قدر کرتا ہو، ایسے بندے کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ ایثار و قربانی اور قومی خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمہوریت کے چلانے کے لیے لوگوں میں احتساب کی قوت پیدا کرے۔ قومی اتحاد و استحکام کو بھی واضح کیا جائے اور صوبائی عصبیت کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، بدقسمتی سے ہمارے عوام پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچی، بنگالی ہونے پر فخر کرتے رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے افسوسناک ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے اس تعصب کو ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ تعصبات پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمیں صرف پاکستانی ہونے پر فخر کرنا چاہیے اور قومی اتحاد کے سلسلے میں ہماری وفاداری ناقابل تقسیم ہو۔ بچوں، یہ اس وقت کے جو وزیر تعلیم جو تھے فضل الرحمان، انہوں نے یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو میسیجز تھے ان کو ریفرنس دیتے ہوئے، ان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ جو اہم پوائنٹس تھیں وہ بچوں کے سامنے جو اس کانفرنس کے اندر جتنے بھی شرکاء تھے، جتنے بھی پارٹیسپینٹ تھے، ان کے ساتھ انہوں نے اپنے یہ جو اہم پوائنٹس تھے ان کو شیئر کیا۔ بچوں، یہاں پہ میرا جو لیکچر ہے اینڈ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک اور لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ